आमदी साहब, दो खुतबों के दरमियान में जो आपने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ जाया करते थे, इसकी क्या हिकमत थी? یہ بات یہ ہے کہ ایک خاص طرح کا فصل آپ پیدا کر دیتے تھے ان کے درمیان میں، تاکہ جو دعاؤں والا حصہ ہے وہ بالکل الگ ہو جائے اور لوگ پوری طرح متوجہ ہو جائیں اللہ تعالیٰ کی جانب کہ اب وہ دعا و مناجات کرنے والے ہیں۔ پہلے خطبے میں بالعموم عمومی نوعیت کی نصیحتیں ہوتی تھیں، تذکیر ہوتی تھی۔ قرآن مجید نے خود اس خطبے کا ذکر کیا ہے، تو اس میں یہ بیان کیا گیا کہ فَاسْعُوا إِلَىٰ ذِکْرِ اللَّهِ، اللہ کی یاد دہانی کی طرف بڑھو۔ تو اللہ کی یاد دہانی کرانے کا کام یہ بالعموم چونکہ پہلے خطبے میں ہوتا ہے، تو پھر تھوڑا توقف کر کے دعاؤں کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اچھا، اس میں ہم نے اکثر دیکھتے ہیں بعض مساجد میں جب خطیب کھڑا ہوتا ہے تو اس کے دائیں ہاتھ میں ایک خاص طرح کی لاٹھی ہوتی ہے، یہ کوئی سنت کا سلسلہ ہے یا اس کے علاوہ لوگ اپنے طور پر اختیار کر لیتے ہیں؟ نہیں، اس کا سنت سے کوئی تعلق نہیں۔ سنت بس یہی ہے کہ دو خطبے دیے جائیں گے، پہلا خطبہ دیا جائے گا، تھوڑی دیر کے لیے خطیب بیٹھے گا، پھر اس کے بعد کھڑے ہو کر دوبارہ لوگوں سے مخاطب ہوگا، اور جب دوبارہ مخاطب ہوگا تو پھر زیادہ تر دعائیں کی جائیں گی، اجتماعی دعائیں۔ ہمارے ہاں تو اب نماز کے بعد دعا کا طریقہ لوگوں نے اختیار کر لیا ہے، لیکن رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عیدین اور جمعے کے موقع کے اوپر دوسرے خطبے میں دعائیں کی جاتی تھی، اور یہی طریقہ جو تھا یہ حضور کے زمانے کے بعد بھی جاری رہا، خلفائے راشدین کے زمانے میں۔ تو یہ کوئی عصا ہاتھ میں پکڑنا ضروری نہیں ہے۔ حضور کے زمانے میں چونکہ لوگ بالعموم خطیب کو ایک سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس وجہ سے عام طور پہ عصا ہاتھ میں پکڑ لیا جاتا تھا۔ ویسے بھی جس طریقے سے ٹوپی پہننا، ماما پہننا ایک زمانے کی تہذیبی روایت تھی، اسی طرح ہاتھ میں بزرگ عصا بھی رکھتے تھے۔ آپ نے دیکھا نا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا عصا تو خاص طور پہ زیر بحث آ گیا، تو وہ بھی ہاتھ میں رکھتے تھے، ایک سہارا لینے کے لیے اس کو لے لیا جاتا تھا۔ اس وجہ سے اس کا کوئی سنت سے تعلق نہیں ہے۔ آج اگر کوئی دوسرے ذرائع آپ کے پاس ہیں اور خطیب اس پر کھڑا ہو سکتا ہے، روسٹرم پر کھڑا ہو سکتا ہے، اور کوئی اس طرح کی چیز ہے، تو آپ وہ بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کو روایتوں میں تو غالباً اس طرح کی بات آتی ہے کہ آپ نے عصا کو اختیار کیا؟ نہیں، آپ کے زمانے میں دیکھیے، میں نے آپ سے عرض کیا کہ عمومی طریقہ یہی تھا، لیکن یہ کہ یہ کوئی دین کا حصہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی کام کیا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ سنت کے درجے تک نہیں پہنچ جائے؟ دونوں طرح کے کام ہوتے ہیں۔ ایک کام وہ ہیں جو آپ نے دین کی حیثیت سے کیے ہیں، ان کو آپ واضح بھی کر دیتے ہیں، بیان بھی کر دیتے ہیں، اور وہ دینی نوعیت کے کام بھی ہوتے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق دین سے نہیں ہوتا بلکہ ضرورت سے، عادت سے اور حالات سے ہوتا ہے۔ حضور ایک خاص طرح کا لباس پہنتے تھے، آپ کے زمانے میں ایک خاص طرح کا ممبر بنایا جاتا تھا۔ اب یہ بھی کوئی لازم نہیں ہے کہ آپ اسی طرح کا ممبر بنائیں، آپ اس سے مختلف طریقہ کا ممبر بنا سکتے ہیں، آپ کوئی روسٹرم رکھ سکتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں مسجدوں میں ایسا ہوتا بھی، یعنی بعض موقعوں کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بالکنی سی بنا دی جاتی ہے۔ سعودی عرب میں تو کئی مسجدوں میں نے دیکھا خطیب اس کے اوپر چڑھ جاتا ہے اور وہاں سے خطاب کرتا ہے۔ تو مختلف طریقے آپ اختیار کر سکتے ہیں۔ یہ دوسری طرح کی جو چیزیں ہیں یہ عادات کی نوعیت کی چیزیں ہوتی ہیں، ان کو اختیار کیے رکھنا لازم نہیں ہوتا۔ تمدن کی تبدیلی اور حالات کی تبدیلی کے ساتھ آپ ان میں تبدیلی کر سکتے ہیں۔ آپ عصا پکڑنا چاہیں تو آج بھی کوئی معنی نہیں ہے، پکڑ لیجئے، لیکن ہماری اب عام معاشرت میں عصا پکڑنے کا رواج نہیں رہا، اور اس طرح کا کوئی خاص عصا پکڑنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے ایک کھوٹی پکڑی ہوئی ہے، اس کے سہارے پر کھڑے ہو کے آپ تقریر کر سکتے ہیں، وہ بھی کر سکتے ہیں، یعنی یہ آپ پر ہے۔ تو یہ چیزیں جو عادات سے متعلق ہیں یا تہذیب سے متعلق ہیں یا آپ کی تمدنی روایات سے متعلق ہیں، یہ دین نہیں ہوتی، ان میں تبدیلی ہو سکتی۔